السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت۔ آواز بندی کرائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے اردو بھاشا میں گفتگو کروں گا۔ کیا آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اور میں کوشش کروں گا کہ رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر آسان زبان میں آپ سے بات کروں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر کے پھر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ مجھے آپ کے اس مدرسے میں آ کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور مولانا حفیظ الدین صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنت میرے سامنے آئی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اساتذہ کرام، منتظمین اور تمام ساتھیوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے ہدایت کا سب سے اہم ذریعہ قرآن کریم ہے۔ آج یہ امت دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے۔ مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج
مسلمان کا خون دنیا میں پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ ان پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے ٹوٹ گیا ہے۔ جب امت کا رشتہ اللہ کی کتاب سے ٹوٹ جائے گا تو امت خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گی، اور جب امت کا رشتہ اللہ کی کتاب سے مضبوط ہوگا تو خدا کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اور ہمارے دشمن ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اتنا بڑا مجمع ہے، آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں بزنس میں لگنے کا ٹائم ملتا ہے، کاروبار کرنے کا ٹائم ملتا ہے، کھیتی باڑی کا ٹائم ملتا ہے، مگر 24 گھنٹے میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو قرآن کریم کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس سے بڑی بدنصیبی امت کی کیا ہوگی کہ ہاتھوں میں قرآن ہے مگر قرآن سے ہم فیض نہیں اٹھا پا رہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے مگر ہم اس کو پڑھ کر ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتاؤ آفتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہے؟ آج اللہ نے ہمیں اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، طے کرو کہ یہاں سے جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ میں آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے حکیم لقمان کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اپنے زمانے کے نبی تھے، مگر جمہور مفسرین کا، اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک کمال عطا فرمایا تھا۔ کمال یہ تھا کہ لوگ ان کی محفل میں آتے، ان کی مجلس میں آتے، ان کی باتوں کو سنتے، اور وہ باتیں اتنی قیمتی ہوتی تھی، اتنی لابھ والی ہوتی تھی کہ لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کے قابل ہو جایا کرتے، لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے ہدایت کے راستے پر آ جاتے، لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے اپنے آپ کو سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، تو لوگ دور دور سے ان کی باتیں سننے کے لیے ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ حکیم لقمان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے موت کے وقت اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ وہ نصیحتیں کتنی قیمتی ہیں، کتنی پاورفل ہیں، کتنی اہم ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لقمان نے موت سے پہلے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو جوں کا توں قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ گویا خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ تو جب تک سورج چاند رہے گا اس وقت تک قرآن باقی رہے گا، اور جب تک قرآن باقی رہے گا لقمان کی نصیحتیں بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی رہیں گی، اور دنیا والے اس سے لابھ اٹھاتے رہیں گے۔ بتاؤ تم بھی ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے 2 آیتیں پڑھی، ان 2 آیتوں میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں ہیں،
اور جب وہ نصیحتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی تو اب وہ لقمان کی نصیحت نہیں رہی، اب وہ خدا کی نصیحت ہو۔ خدا اپنے بندے کو 4 نصیحتیں کرتا ہے، اور یہ نصیحتیں وہی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ وہ 4 نصیحتیں کیا ہیں میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ 4 نصیحتوں کو سن کر کے ان پر عمل کرو۔ سب سے پہلی نصیحت، غور کرو، سب سے پہلی نصیحت، سب سے اہم نصیحت ہے جو ان 2 آیتوں میں ذکر کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ فرماتے ہیں اے بیٹے میری ایک نصیحت کو سن، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کیا، رائی کے دانے کے برابر کام کیا، بہت چھوٹا ہے، اور وہ تیرا چھوٹا سا کام کہیں زمین میں چھپا ہوا ہے یا آسمان میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ چھوٹا سا کام ہے رائی کے دانے کے برابر، اور وہ بھی زمین میں کہیں چھپا ہے یا آسمان میں کہیں چھپا ہے۔ میرے بیٹے یاد رکھ، کل قیامت کے دن اللہ تیرے اس چھوٹے سے کام کو تیرے سامنے پیش کرے۔ کیا مطلب سنو غور سے، مطلب یہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا یقین دل میں بٹھا لے کہ آج جو کچھ کرے گا کل تجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ جب تو آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ چوک سے تو نے موبائل پر فلم دیکھی، ذہن میں رکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کان سے تو نے گانے سنے، ذہن میں رکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ زبان سے الٹی سیدھی بات نکالی، ذہن میں رکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہاتھ سے کسی ناجائز چیز کو پکڑا، سمجھ لے کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر حساب کا یقین انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل کرے گا تو تیرا رب تجھ سے اس کا حساب لے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں آج موبائل ہر ایک کی جیب میں ہے، اور موبائل کے ذریعے آج ہمارے جوان گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، کان گناہ کر رہے ہیں، ہماری زبانیں گناہ کر رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کل اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تو نے کمرہ بند کر کے موبائل کو نیٹ سے جوڑ کر کون کون سی پکچریں دیکھی تھی؟ تو بتا بھاگ کر کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ نام اعمال گناہوں سے سیاہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب گناہگار کے سامنے نام اعمال پیش کیا جائے گا اس میں آنکھوں کا گناہ بھی ہے، کانوں کا گناہ بھی ہے، زبان کا گناہ بھی ہے، ہاتھ اور پیر کا گناہ بھی ہے، تو گناہگار نام اعمال کو دیکھ کے کہے گا اے خدا یہ کسی دشمن نے لکھا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر انسان ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ تو خدا کیا جواب میں کہے گا؟ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دوں، اب اس کی آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے کون کون سی پکچریں دیکھی، اس کے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے کون کون سے گانے سنے تھے،
اس کے جسم کا ایک ایک رواں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ بتاؤ اس دن انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر قدم پر حرام سے بچ، حرام کھانے سے بچ، حرام کمانے سے بچ، حرام دیکھنے سے بچ، حرام سننے سے بچ، کیونکہ جو کچھ آج کرے گا کل اس کا حساب ہوگا۔ میرے دوستو، میں بھی تم سے کہتا ہوں، آؤ ہم اپنے رب کو گواہ بنا کر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر حرام سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور میں جوانوں سے کہتا ہوں، جو بچے فارغ ہوئے ہیں، عالم ہوئے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں، علماء جو بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک انسان ہے اور ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں تو یہ شیطان کا حملہ ہے اس کے اوپر۔ کلکم خطاؤن، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک خطا کار اور گناہ گار ہے۔ اللہ کے ہاں قدر ہے اس شخص کی جو گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں نجات ہے اس شخص کی جو آخرت کی پکڑ سے ڈرتا ہے۔ خدا کے ہاں کامیابی اس کو ملے گی جو ہر قدم پر اپنے رب کے حکم کی نافرمانی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير یا بنی اقم الصلاة۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں اے بیٹے میری ایک دوسری نصیحت بھی یاد رکھ، اور وہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ آج سے عہد کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ 5 ٹائم کی نمازیں پابندی سے پڑھوں گا۔ جو روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو جو نماز سے کھیل کرے یاد رکھو اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی۔ اتنا بڑا مجمع ہے یہ، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ ارے بے وقوف، جمعے کی نماز نہیں چھوڑتا یہ بتا فجر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، عصر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ جب ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو، معلومات کرو تو پتہ چلے گا روزانہ پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ کرتا ہے کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کسی دن عشاء پڑھے بغیر سو گیا اور کسی دن فجر میں پڑھا سو رہا ہے۔ یاد رکھو جس نے صرف جمعے کی نماز پڑھی یا روزانہ پڑھی مگر کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، تو یہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا، اور یہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ کھیل ہے۔ اللہ کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، تو کہتا ہے نہیں میں تو 2 پڑھوں گا۔ خدا کہتا ہے 5 پڑھ، تو کہتا ہے نہیں میں تو 3 پڑھوں گا۔ خدا کہتا ہے روزانہ پڑھ، تو کہتا ہے نہیں میں تو جمعے کی پڑھوں گا۔ تو کھیل کر رہا ہے، خدا کے حکم سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کے حکم سے ٹکرانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ میرے دوستو نماز کے ساتھ کھیل مت کرو۔
اگر نماز کے ساتھ کھیل کرو گے، نماز کو منچاہے انداز میں پڑھو گے، جب جی چاہا پڑھ لیا، جی نہیں چاہا نہیں پڑھا، تو یاد رکھو کل میدان محشر میں کیا ہوگا؟ جس نے نماز میں گڑبڑی کی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے، وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس نے نماز کو کھیل بنا لیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کل میدان محشر میں اللہ رب العزت تھوڑی دیر کے لیے جنت اور جہنم کو قریب قریب لے آئے گا۔ جہنمی سامنے سے دیکھیں گے جنت کو اور جنت کے لوگوں کو، اور جنتی دیکھیں گے جہنمیوں کو۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جنتیوں کے پاس کھانے کی طرح طرح کی چیز ہوگی، پینے کی طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، اور جہنمی پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، نہ کھانے کو کچھ ہوگا نہ پینے کو کچھ ہوگا، عذاب ان کو سامنا کر رہا ہوگا، عذاب ان کا۔ اور دیکھیں گے جنتی تو بڑے مزے سے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے میاں تم طرح طرح کے جوس پی رہے ہو، کچھ ہماری طرف بھی اچھال دو، پانی کے چند قطرے ہمیں بھی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ نے طرح طرح کا رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دو، ہمارے پاس نہ پینے کو ہو نہ کھانے کو۔ تو جنتی جواب کیا دیں گے؟ دیکھو یہ جواب سنانا چاہتا ہے، کہیں گے قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین الذین اتخذوا دینهم لہوا ولعبا۔ کہیں گے اللہ نے جنت کی نعمتیں نافرمانوں کے اوپر حرام کر دی ہیں، اور نافرمان کون ہے؟ نافرمان وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھلونا بنا دیا، جنہوں نے نماز کے ساتھ کھیل کیا، اللہ کی عبادت کو کھیل کی طرح سے ادا کیا۔ الذین اتخذوا دینهم لہوا ولعبا۔ اس لیے میرے دوستو آؤ ہم طے کریں، وعدہ کرو میرے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے رہیں گے، مرتے مرتے پڑھیں گے اور پڑھتے پڑھتے مریں گے۔ حضرت لقمان کی یہ دوسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ۔ اب آپ تیسری نصیحت کی طرف دیکھو، پہلی نصیحت یہ تھی کہ اپنے دل میں یہ یقین بٹھاؤ کہ میں جو کچھ دنیا میں کروں گا کبھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ یقین دل میں بٹھا لو گے تو گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو، اور تیسری نصیحت یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف۔ تیسری نصیحت یہ کہ اے میرے بیٹے، تیرے پاس دین کی جو باتیں ہیں، تو نے محفل میں بیٹھ کر دین کی جو باتیں سنی، جو پڑھی، جو سیکھی، جو تیرے علم میں دین کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں، بھلائی کی باتیں ہیں، تو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر، اپنے گھر والوں تک پہنچا، اپنے پڑوسیوں تک پہنچا، اپنے خاندان والوں تک پہنچا، اپنے گاؤں کے ایک ایک آدمی تک پہنچا۔ جو بھلائی کی بات تجھے معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھلائی کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے کوئی بھلی بات، کوئی اچھی بات، کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچائی،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھ سے سن کر جتنے لوگ اس بات پر عمل کریں گے اللہ رب العزت عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں تجھ کو بھی برابر کا شریک بنا دے. 10 آدمیوں نے سن کے عمل شروع کیا، ان کے عمل میں تجھے بھی گھر بیٹھے بغیر عمل کیے اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ فری کا اجر و ثواب تجھے جنت کی نعمتوں کا مستحق بنا دے. میرے دوستو سنو غور سے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جہاں 3 آدمی بیٹھتے ہیں وہاں دین کی بات نہیں کرتے، وہاں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. آج سے طے کرو کہ جہاں بیٹھوں گا وہاں دین کی بات اپنے ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اور علماء کو بھی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، طلباء کو بھی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. زبان کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. تم یہ مت سوچو کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ تو صرف 2 آدمیوں کے درمیان کہی ہے، صرف 3 آدمیوں کے درمیان کہی ہے، صرف 4 آدمیوں کے درمیان کہی ہے. بھول ہے. اللہ میاں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ. اللہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہوں. اور فرماتا ہے جب تم 3 آدمی بیٹھ کر چپکے باتیں کرتے ہو تو تم وہاں 3 نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوتا. اور جب تم 4 آدمی بیٹھ کر چپکے باتیں کرتے ہو تو تم 4 نہیں ہوتے، 5واں میں ہوتا. اور اللہ کہتا ہے تمہاری تعداد کم ہو یا زیادہ، تم جہاں پر بھی رہتے ہو میں تمہارے ساتھ. تو پھر زبان کو کیوں غلط استعمال کرتا ہے انسان؟ آج سے طے کرو کہ ہم جہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ بھلائی کی باتیں لوگوں کو بتانے کی بھرپور کوشش کریں. اور آخری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے آخری نصیحت، اس 2 آیتوں میں جو آخری نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میری یہ نصیحت بھی یاد رکھ کہ جب تیری آنکھوں کے سامنے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے لگے، تیری آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ ہونے لگے، تیری آنکھوں کے سامنے خدا کی کوئی نافرمانی ہونے لگے تو فوراً آگے بڑھ کے گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی کوشش کر. گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے، تو چپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اس گناہ میں شریک ہے. گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے، تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے. تو یاد رکھو گناہ کو نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اور خدا نے تجھے طاقت دی ہے کہ تم اس گناہ کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے گناہ کرنے والے کو سمجھانے کی کوشش کر. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، بہت کمزور ہے، تو اپنے دل میں یہ ارادہ کر کہ جب خدا مجھے طاقت دے گا تو میں اس گناہ کو مٹا کر کے دم لوں گا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. میرے دوستو آج نہیں عن المنکر کا کام ایسا لگتا ہے امت بھول چکی ہے. آج دوسروں کو مت دیکھو، اپنے گھروں کو دیکھو. آج گناہ ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ہمارے بچے گناہ کر رہے ہیں، ہماری بچیاں گناہ کر رہی ہیں، ہماری عورتیں گناہ کر رہی ہیں. ہم انہیں روک سکتے ہیں، ان کو ٹوک سکتے ہیں، ان کو گناہ سے دور کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں کرتے.
تو خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان سے کہا جائے کہ گناہوں سے لوگوں کو روکو، تو دوسرے محلے کا آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ تو اسے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں جو گناہ ہو رہا ہے اس پر کچھ نہیں بولتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا لوگوں کو گناہوں سے روکنے کا اور جہنم سے ڈرانے کا، تو سب سے پہلی بات جو خدا نے کہی وہ کیا؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ آخرت کی پکڑ سے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، پہلے ان کو گناہوں سے دور کرنے کی فکر کیجئے۔ ہم اپنوں کو تو گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے اور دوسروں کو ٹوکنے لگتے ہیں تو ہماری بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے تم میں جو بھلائیوں کو عام کرے اور برائیوں سے روکے۔ آج ہم نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہے، گناہ ہمارے گھروں میں پنپ رہے ہیں، ہمارے محلوں میں طاقت پکڑ رہے ہیں، اور ہم ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے خدا کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں پر روک ٹوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان کو پتہ تھا کہ اچھی باتیں میرا بیٹا بتائے گا لوگوں کو تو اس کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، لوگ بڑے شوق سے سن لیں گے۔ لیکن اگر میرا یہ بیٹا گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے روکنے کا کام کرے گا تو اس کو گالیاں بھی سننی پڑیں گی، اس کو دھکے بھی کھانے پڑیں گے، اس کو الٹی سیدھی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اس لیے آخر میں ایک جملہ بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ بیٹے گناہوں سے روک، اور گناہوں سے روک ٹوک کی شکل میں اگر بدلے میں تجھے گالیاں کھانی پڑے، دھکے کھانے پڑے، لوگ تجھے برا بھلا کہیں، تو کسی کو پلٹ کے جواب مت دینا، بلکہ اللہ کے لیے صبر۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں، قرآن پر عمل کا شوق نہیں ہے، تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے؟ آج سے عزم کرو کہ ہم نے حضرت لقمان کی جو 4 نصیحتیں سنی ہیں انشاءاللہ زندگی بھر اس پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر